رمضان آئے عمومی ویزا بن جائے کہ رمضان آ رہا ہے، واہ کوئی مہمان آنے والا ہو نا، پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، پہلے سے تذکرے ہوتے ہیں. تو رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا مہمان. اور اللہ خود فرماتے ہیں ایاما معدودات، چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے تو دن ہیں. ابھی رجب کا چاند نظر آیا ہے اور ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، اور اللہ کے نبی کو رمضان کا شوق چڑھ گیا. اور آپ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، رمضان تک تو پہنچا دے. یہ فضا بنے. آپ علیہ السلام نے رمضان سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا جو بڑی برکت والا مہینہ ہے. یہ برکتیں سمیٹنے کا، مال کمانے کا نہیں ہے سیزن، یہ دکانوں کا، دفتروں کا نہیں ہے، یہ تو برکتیں سمیٹنے کا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، کتنے بڑے بدقسمتی ہے. اللہ تو بندے کی طرف متوجہ، وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں. اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. لوٹو اللہ کی رحمتوں کو، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ. خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ. اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں، اعمال میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے دیکھو میرے بندے، اور اتنی گرمی روزے رکھتے اور سارا دن روزے، اور دیکھو شام کو میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ قیام اور رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں. اللہ فخر فرماتے ہیں. فرمایا بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا اور بہت سخت بات فرمائی. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے. کیا مطلب؟ رمضان جیسا مہینہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اور پھر بھی نمازوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی روزوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. کہ بد نصیب ہے وہ شخص.